الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ریاستی مسائل اور اس کے نتیجے حل میں جو جنگ کا مورد پیش آیا اور جنگ صفین کا اختتام، اس سے ملحق تحکیم کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ تحکیم کے واقعے کو آپ نے تفصیلاً دیکھا کہ کس طریقے سے چال چلی گئی اور امام علی علیہ السلام کا لشکر معاویہ بن ابی سفیان کے خیمے کے قریب پہنچ چکا تھا اور انہوں نے پہلے سے ایک چال سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا۔ خلاصہ کلام نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ مجبوراً امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ کی بجائے تحکیم کی طرف آنا پڑا کہ قرآن کے سامنے فیصلہ سنایا جائے اور فیصلہ کیا جائے اور قرآن سے اور قرآنی آیات کی روشنی میں دونوں گروہوں کے معتبر بندے ایک نتیجہ حاصل کریں اور اس نتیجے کے اوپر دونوں گروہوں کو راضی ہونا چاہیے۔ یہاں تک یہ کلام پہنچا تھا۔ امام علی علیہ السلام مسلسل اس کے اوپر تاکید فرماتے تھے کہ جنگ کو جاری رکھا جائے، لیکن جو امام علیہ السلام کے لشکر میں ایک بڑی تعداد متشدد اور بے شعور بے بصیرت افراد کی تھی جنہیں مستقبل میں خوارج کہا گیا، انہوں نے امام علی علیہ السلام کو اور حالات اس طرح سے بگاڑے کہ مجبور ہو گئی امام علیہ السلام کے حکم دکھایا جائے۔ امام علیہ السلام کے آپ کتب کے مطابق پڑھ چکے ہیں کہ اور نہج البلاغہ میں بھی اس کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے فیصلہ سنانے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا وہ جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب مالک اشتر تھے، لیکن امام علیہ السلام کی اپنی ہی فوج کے افراد انہوں نے ان دونوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے ہم آئیں وقعۃ صفین جو ابن مزاحم کی کتاب ہے، براہ راست چند واقعات اس سے پڑھتے ہیں اور اختتام پہ نہج البلاغہ کے چند خطبات کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ تحکیم کے مسئلے پہ، کیونکہ تحکیم سے مراد کیا تھی یہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر دو طرف کے چاہتے تھے افراد کے، یعنی دونوں گروہوں نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ قتل و غارت ختم ہونی چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے اور جنگ کا فیصلہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے انجام پانا چاہیے۔ لہٰذا ہر دو لشکر والے ایک معتبر بندے کو بھیجیں اور وہ دونوں قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کریں جس کی تائید قرآن کرتا ہو اور دونوں وہ معتبر بندے اس فیصلے کو قبول کر لیں، اور وہ جو قبول کریں گے وہ دونوں کے دونوں لشکر مان لیں گے۔ امام علی علیہ السلام اس سطح تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے کہ معاملہ اس سطح تک پہنچ جائے، بلکہ امام کی شدید خواہش یہ تھی کہ جو باغیوں کا سرغنہ ہے اور باغیوں کے جو اصل جڑ اور منبع ہے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ وقعۃ صفین میں ایک واقعہ وارد ہوا ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کو اس وقت آ کے بیان کیا گیا جب دونوں طرف خط و کتابت یعنی یہ امان نامہ لکھا جا رہا تھا۔ شام کی طرف سے تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ لوگ امان نامہ لکھ رہے تھے کہ عرب لوگ قتل و غارت کی بھین نہ چڑھیں، آپس میں بہت خون خرابہ ہو چکا ہے، اب امن و امان ہونا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہی گروہ سرکش اور باغی حضرات جنگ کے آغاز میں امام علی علیہ السلام کی ہر پرامن پیشکش کو انہوں نے رد کیا اور ہر امام علیہ السلام کے فیصلے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب جنگ میں ان کی گردنیں اڑنے کی قریب آئیں اور تمام فتنوں کا خاتمہ ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے امان نامہ لکھنے کی طرف قدم بڑھایا۔ بہرحال
ہر دو طرف جب امان نامہ لکھا جا رہا تھا تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا ان الاشتر لم یرض بما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں، اس امان نامے میں جو کچھ لکھا گیا ہے جناب مالک اشتر وہ تو اس پر راضی نہیں ہو رہے، ولا یرى الا القتال القوم، اور اشتر کی تو فقط اور فقط یہ رائے ہے کہ اس قوم کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، وہ جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور چاہتے۔ یعنی لوگوں نے آ کے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں آپ راضی ہو گئے اس مکتوب، اس امان نامے کو لکھنے میں کہ دونوں طرف امان ہو جائے، لیکن اشتر دیکھیں وہ ابھی بھی نہیں راضی ہو رہے، اور وہ مالک اشتر وہ جنگ کے رائے رکھتے ہیں اور جنگ کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کے اپنا موقف اور ان کے اپنی نظر یہ ہے کہ حتماً و حتماً ان باغیوں سے جنگ ہو۔ فقال علی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا بلا ان الاشتر لیرضی اذا رضیت، کہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اشتر اس وقت راضی ہو جائیں گے جب میں راضی ہوں، ورضیت ورضیتم، اور جب میں راضی ہوں گا اور تم راضی ہوگے تو اشتر بھی یقیناً و یقیناً راضی ہو جائے گا۔ ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الاقرار الا ان يعصى الله ويتعد ما في كتابه، اور راضی ہونے کے بعد رجوع کرنا کسی صورت میں بھی صالح امر نہیں ہے، اور نہ ہی اقرار کرنے کے بعد تبدیل ہو جانا کسی صورت میں بھی درست عمل نہیں ہے، مگر یہ کہ جو بھی راضی اور اقرار کرنے کے بعد، اگر راضی ہونے کے بعد اور اقرار کرنے کے بعد تبدیل ہو گیا، اس نے اللہ کی معصیت انجام دی اور جو قرآن میں موجود تھا اس سے تجاوز کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ پہلے جنگ کے اوپر راضی ہوئے، راضی ہونے کے بعد تم نے اقرار کیا کہ یہ مد مقابل جو ہیں باغی ہیں، باطل کے اوپر ہیں، ناحق ہیں یہ۔ اب جب تم راضی ہو گئے اور اقرار بھی کر لیا تو اس کے بعد یہ تو تمہاری تبدیلی ہے، اور اس کے بعد اپنے موقف سے جو تمہارا پھر جانا ہے یہ اللہ کی معصیت اور جو کچھ قرآن میں عہد و پیمان باندھنے اور اس سے وفا کرنے کا حکم عارض ہوا اس سے تجاوز کرنا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ کی معصیت کی۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْتُم مِّن تَرْكِهِ أَمْرِي، کہ اور جو تم لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے میرے امر کو ترک کر دیا، یعنی مالک اشتر نے میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اب بھی جنگ کی نظر رکھتا ہے، وما انا علیہ، اور اب میں اس کے اوپر نہیں ہوں، تو یہ بات یاد رکھو فلیس من اولئک ولیس اتخوفہ علی ذلک ولیت فیکم مثلہ اثنین، تو یہ یاد رکھو کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو میری نافرمانی کرے، اور مجھے اس سے اس مسئلے کے اوپر کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہے، یعنی میں کاملاً قلبی طور پہ اشتر کے اس نظریے اور موقف کے اوپر راضی بھی ہوں، اور مجھے اس سے کسی قسم کی بغاوت کا، سرکشی کا یا میری مخالفت اور معصیت کا کوئی مجھے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ وَلَيْتَ فِيكُمْ مِثْلَهُ وَلَيْتَ فِيكُمْ، اے کاش تم لوگوں میں مالک کی مثل دو افراد بھی ہوتے، بل لَيْتَ فِيكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدًا، اے کاش تم لوگوں میں دو نہیں مالک کی مانند ایک اور شخص بھی ہوتا جو اپنے دشمنوں کے بارے میں وہی مالک اشتر والی رائے رکھتا ہے۔ اے کاش ایسا ہوتا کہ اشتر کے علاوہ کوئی اور بھی تو ایسا آ جائے کہ جو یہی رائے رکھتا ہے جو مالک اشتر کی رائے ہے۔ اذن لخفت علیہ معونتکم، اگر مالک اشتر کی طرح یہ ایک دو اور افراد آ جاتے تو یہ میرے اوپر بڑا آسان ہو جاتا اور میں تم لوگوں کا یہ بوجھ ہلکا یقیناً کر دیتا، یعنی تم لوگوں کی یہ جو سرکشی اور بغاوت میرے ساتھ تم نے کی ہے اس کو میں آرام سے ہینڈل کر لیتا، اس کو آرام سے میں برداشت کر لیتا۔ وَرَجَوْتُ أَن يَسْتَقِيمَ لِي بَعْضُ أَوَادِكُمْ وَأَمَّا الْقَضِيَّةُ فَقَدْ اسْتَوْثَقْنَا لَكُمْ فِيهَا وَقَدْ تَعِمْتُ أَلَّا تَضِلُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ امام فرماتے ہیں کہ میں تو اب یہ امید رکھتا ہوں کہ جو تم بات
امور ہیں وہ میرے لیے صحیح سالم رہیں، یعنی یہ جو اب انجام پا رہا ہے قضیہ، یہ تو صحیح طریقے سے انجام پا جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں انشاءاللہ رب العالمین تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ پہلے والی بات نہیں مانی، اب یہ جو دوسرا امر تحکیم کا پیش آ رہا ہے کہ اب جنگ کے خاتمے میں دونوں گروہوں کی جانب سے ایک ایک فرد کو چنا جائے، وہ قرآن کے سامنے ایک ایسے فیصلے کو انجام دے کہ قرآن بھی اس کی تائید کرے اور دونوں وہ افراد بھی اس پر راضی ہو جائیں، اور جس کے اوپر قرآن کی تائید اور ان افراد کی رضامندی ہوگی وہی پوری امت اختیار کرے گی۔ یہ والا عمل بھی اب بعض جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میرے لیے صحیح طریقے سے انجام پا جائیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ وَكَانَ الْكِتَابُ فِي سَفَرٍ وَالْأَجَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ یہ سفر کے مہینے میں امان نامہ یا یہ صحیفہ لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد نیچے بیان ہوا ہے کہ لوگوں نے پھر اپنے جو قریبی ہیں یا اپنے لشکروں میں جو افراد قتل ہو چکے تھے انہیں دفنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا تجزیہ کرتے ہوئے چلیں کہ امام علی علیہ السلام کا اس واقعے سے اصل موقف آشکار ہے، اور جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ آخری دم تک اس بات کے قائل تھے کہ حتماً و حتماً جنگ ہونی چاہیے، لیکن جو حالات پیش آئے اور ان حالات کی بنیاد پہ تحکیم کا مورد جو پیش آیا، اس کی وجہ سے مجبوراً انہی لوگوں کی بات ماننا پڑی اور تحکیم تک نوبت پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہم اگلے مورد میں داخل ہوتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بھی 400 بندوں کے ہمراہ افراد کو بھیجا، اور اس میں شرح بن ہانی حارثی بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے جو کہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور تمام امور کو ہینڈل کرتے تھے امام علی علیہ السلام کی جانب سے، اور انہیں میں ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، اور معاویہ ابن ابی سفیان ابی عمرو بن عاص کے ہمراہ 400 افراد کو بھیجا۔ یہ جب اب تحکیم کے لیے وہ پورا کا پورا ماحول آمادہ ہو رہا ہے، یعنی ایک مکان، ان میں 400 افراد امام علی علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، 400 افراد معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے آئے ہیں، اور ان دونوں میں اب چناؤ کی جب بات آنی ہے یا جو کچھ لکھنا ہے یا جو کچھ ڈسکس ہونا ہے اس کے انتخاب کی بات چیت اب چلے گی۔ ادھر بھی تھوڑی سی تاریخ تولانی ہے، ہم مختصر کر کے آگے چلیں گے۔ یعنی تحکیم کے واقعے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور اس جگہ کے اوپر 400 بندے امام علی علیہ السلام کی طرف سے آئے اور 400 افراد معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے آئے۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے جو اصل بندے تھے وہ شرح بن ہانی الحارثی، عبداللہ ابن عباس تھے اور ابو موسیٰ اشعری۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے عمرو بن عاص، اس کے 2 بیٹے اور چند اور اس طرح کی شخصیات تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی تعجب کی چیز ہے جو واقعۃ صفین میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے ہدایات مسلسل آتی رہتی تھی، اور اسی طرح معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے بھی ہدایات آتی رہتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام کی طرف سے اگر کوئی امام علیہ السلام کا خط یا مکتوب یا کوئی دستور نامہ وہ لے کے آتا تو اس نے تو یقیناً اس کو عبداللہ ابن عباس کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ جناب عبداللہ ابن عباس امام علی علیہ السلام کی طرف سے اصل نمائندے تھے، لیکن تحکیم کے لیے جو بیٹھنا تھا وہ ابو موسیٰ اشعری نے بیٹھنا تھا، کیونکہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بڑی تعداد نے قبول نہیں کیا کہ عبداللہ ابن عباس وہاں جا کر بیٹھیں۔ یہاں سے ہمیں آج کے دور میں بھی بہت ساری مجبوریوں کا علم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ماضی تھا، آج بھی حکومت اسلامی جو مکتب تشیع کی بتوفیق الہی و بنصرت الہی خطہ ایران میں قائم ہوئی، اور اس حکومت اسلامی میں رہبر معظم بعنوان نائب امام زمان علیہ السلام نائب حجت خدا کی حیثیت سے امور اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کئی ایسے موارد ہیں کہ ایک ایسے فرد کو عارضی طور پہ قبول کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ابو موسیٰ اشعری کو قبول کرنا پڑا، یعنی سارے افراد ایک فہم، ایک فکر اور ایک سطح شعور اور بصیرت نہیں رکھتے۔ کوئی اقتصاد کو ہر چیز سے اوپر اہمیت دیتا ہے، کوئی
غربت اور فقر کے مسائل کو دیگر مسائل کی نسبت خاص جہت سے دیکھتا ہے، کوئی ذاتی اور ملی مفادات کو مد نظر رکھتا ہے، اس لیے ہر کوئی خاص تفکرات کا مالک ہے۔ لہٰذا یہی بعینی یہی والا مسئلہ آج بھی یہ والا مسئلہ در حقیقت پیش ہے حکومت اسلامی میں بھی اور دینی اداروں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کی طرف سے جب بھی کوئی خط آتا یا دستور آتا تو وہ سیدھا جس شخصیت کے ہاتھ میں جانا تھا وہ عبداللہ ابن عباس ہوتے۔ جب عبداللہ ابن عباس کے پاس آتے تو یہ کوفی جمع ہو جاتے لشکر امیر المومنین علیہ السلام والے اور کہتے کہ کیا اس میں لکھا ہے، فوراً ہمیں بتاؤ۔ اب وہ صرف عبداللہ ابن عباس کے ساتھ خاص ہوتا تھا اور اسے وہ امام علی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر لوگوں کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے، تو وہ ان سے پھر بچاتے اور چھپاتے تھے۔ تو لوگوں نے تہمت لگانا شروع کر دی کہ امام علی علیہ السلام تو یہ چیزیں لکھ رہے ہیں، وہ تو جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنا چاہتے ہیں، تم لوگ اس لیے ہم سے یہ ساری باتیں چھپاتے ہو۔ اچھا خاصا وہ شور مچاتے، تہمت عبداللہ ابن عباس پہ اور نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام پہ لگاتے۔ یہ لشکر امیر المومنین کی حالت ہے۔ دوسری طرف جب معاویہ کی طرف سے آتا عمر بن عاص کی طرف، تو کسی ایک کو بھی نہیں خبر ہوتی تھی کہ اس میں کیا آیا ہے اور کس چیز کی طرف معاویہ نے اس کو ہدایت دی یا رہنمائی کی ہے، اور ان میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جو معاویہ پہ اعتراض کرے یا عمر بن عاص کے پاس آئے اور اعتراض کرے کہ کیا اس میں لکھا ہے، ذرا یہ تم بتاؤ۔ ایک ذرہ بھی اس میں کسی کا شور شرابہ یا اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یہ جب صورت ابن عباس نے دیکھی تو ابن عباس غضب اور غصے کے ساتھ اہل کوفہ کے اوپر آ کے بڑھے اور کہا کہ تم لوگ کیا سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہو کہ اگر ہماری طرف کوئی ایک نامہ آتا ہے امام علی علیہ السلام کی طرف سے تو تم لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا اور اس میں کیا تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، کیا تم ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اور پھر آگے سے تہمتیں لگاتے ہو کہ اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ لوگ ایک ذرہ بھی یہاں پہ قدم نہیں بڑھاتے اور اعتراض نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پہ یہ مورد ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب لشکروں میں اس سطح کے اوپر انتشار اور اس سطح پہ فکری پراگندگی ہو جائے تو اس لشکر کے امیر اگر امام علی علیہ السلام بھی ہوں تو وہی سلوک ہوگا کہ جو امام علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ سلوک ہوا۔ لہذا فکری بالیدگی، فکری محکم پن، بصیرت و شعور کا ہونا، ایسی بصیرت و شعور کا ہونا کہ جو انسان کے وجود میں تحرک کو برپا کرے، انسانی عمل کی اساس اور بنیاد وہ فکر بن جائے، یہ فکر ہونا ضروری ہے معاشرے کے اندر یا خالص گروہ میں کہ جو استعمار یا دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف سے اب افراد نے بیٹھنا شروع کرنا ہے اور درمیان میں ابھی غیر رسمی ملاقاتیں جاری ہیں اور غیر رسمی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد رسمی بات چیت ہوگی۔ اب دونوں قافلے رک گئے، ایسا نہیں ہے کہ گئے اور اسی دن سارا کچھ ہو گیا، نہیں، چند دن یقیناً وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے، غیر رسمی آپس میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ان غیر رسمی ملاقاتوں میں کیا ہوا یہ بھی کتب میں وارد ہوا ہے۔ عبداللہ بن قیس جو ابو موسیٰ عشری کے نام سے معروف ہیں، ابو موسیٰ عشری کی رائے یہ تھی اور اس نے عمر بن عاص کو یہ بات بیان بھی جا کے کی کہ اگر مجھے استطاعت حاصل ہوئی، واللہ ان لو استطاعت، قسم بخدا اگر مجھے یہ قدرت حاصل ہو گئی، لا احیین سنت عمر، تو میں عمر بن خطاب کی سنت کو حتماً و حتماً زندہ کر دوں گا۔ یہ بات تکرار کے ساتھ ابو موسیٰ عشری عمر بن عاص کے پاس کرتے رہے۔ دوسری چیز، عمر بن عاص کو اس بات کے اوپر ابھارا ابو موسیٰ عشری نے کہ ہم دونوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی برطرف کرتے ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی برطرف کرتے ہیں، اور خلافت جو ہے وہ خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ صحابی ہیں، نمبر 2 خلیفہ کے فرزند ہیں، نمبر 3 اس فتنے میں دونوں گروہوں کے ساتھ نہیں تھے، اس فتنے میں وہ آلودہ نہیں ہے، اس لیے دونوں گروہوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اس لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو یہ دے دی جائے حکومت۔
تو یہاں پہ عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یہ بات نہیں مانی جائے گی معاویہ بن ابی سفیان کی طرف، اور اگر تم نے دینی ہے تو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو صحابی ہے، وہ بھی تو فضیلت رکھتا ہے، وہ بھی تو حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تمہارا بیٹا وہ حکومت حاصل کر لے، لیکن تم نے اس فتنے میں اس کو دھکیل دیا، اور وہ تمہاری جانب، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے خلاف عمر بن عاص کا بیٹا لڑتا رہا ہے۔ تو اس جگہ پہ ابو موسیٰ اشعری نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ابو موسیٰ اشعری کی آخر دم تک یہی نظر اور رائے تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو حاکم بنا دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی جو پیشکش ہے وہ پیشکش ہے عمر بن عاص کی۔ عمر بن عاص نے جو پیشکش کی وہ دلچسپ پیشکش ہے، اس لیے اس نے عمر بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، جبکہ احنف بن قیس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بار بار، اور اسی طرح شرح بن ہانی ہے، بار بار ابو موسیٰ اشعری کو آگاہ کر رہے ہیں کہ عمر بن عاص کے کسی بھی غدر اور کسی بھی مکر و فریب میں مت آنا، وہ بہت چالاکی دکھانے والا ہے اور قطعاً و قطعاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن ایک حسن زن اور ابو موسیٰ اشعری جیسا کہ ایک سادہ لوہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ بدظنی کا ان سے اظہار کرتا، اور عمر بن عاص کے اوپر ابو موسیٰ اشعری کا ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی۔ بہرحال اس مقام پہ ایک مکالمہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کے درمیان پیش آیا، لہذا وہ تو عرض کیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے پہلے پیشکش کی کہ امت کی اصلاح اسی میں ہے کہ یہ حکومت عبداللہ ابن عمر بن خطاب کو دے دی جائے، یعنی خلیفہ دوم کے بیٹے کو، کیونکہ اس کا کوئی عمل دخل اس فتنے میں نہیں ہے، تو لیکن اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے ایک پیشکش کی اور ابو موسیٰ اشعری کو اس بات کے اوپر ابھارا، کہا کہ دیکھو اے ابو موسیٰ اشعری، معاویہ جو ہے وہ عثمان کی طرف سے اس کے خون کا بدلہ لینے کی ولایت رکھتا ہے، ولی عثمان ہے، اور اس کا گھر قریش میں معروف ہے جیسا کہ تم جانتے ہو، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ معاویہ کی اگر تم نے ولایت کو قبول کر لیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کا سابقہ کوئی نہیں ہے، سابقہ اسلام میں کوئی خدمات نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی تمہارے پاس دلیل موجود ہے، تم انہیں کہنا کہ میں نے اس کو خلیفہ سوم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، وہ عثمان کے جو خلیفہ ہیں اور مظلوم ہیں، اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ واحد شخصیت ہے جس نے قدم اٹھایا، اور پھر معاویہ حسن سیاست اور حسن تدبیر کے اعتبار سے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں، اور وہ ام حبیبہ کا بھائی ہے معاویہ، کہ جو ام المومنین ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی بہن سے ازدواج کیا، ام حبیبہ، اسی وجہ سے خال المومنین بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ مومنین کا ماموں، کیونکہ جب اس کی ام المومنین ام حبیبہ جو ہے معاویہ کی بہن، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی وجہ سے مومنین کی ماں کہلائے گی، تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ خال المومنین ماموں کہلائے گا۔ اور پھر کہا کہ معاویہ کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور اس طریقے سے تم سلطنت کو اس کے لیے پیش کر سکتے ہو، اور اس میں تمہیں بھی حصہ ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری کو اس طرف لانے کی کوشش کی عمر بن عاص نے کہ امام علی علیہ السلام کو ہم دونوں برطرف کرتے ہیں، معاویہ کو ہم والی بنا لیں گے، اور معاویہ کے چند فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ خلیفہ سوم جو کہ مظلوم ہیں، ان کے خون کا بدلہ لینے والے، اور ان کے ولی ہیں، اور حسن سیاست رکھتے ہیں، حسن تدبیر ہے، اور خال المومنین ہیں، کیونکہ ام حبیبہ جو کہ ام المومنین ہے ان کا بھائی ہے، اور صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور وہ ایک صحابہ میں سے ہے، اور پھر اس کے لیے سلطنت کو ہم آرام سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی اس پیشکش کو دور کر دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ اتق اللہ یا عمر، اے عمر بن عاص، کچھ خوف خدا کرو، تمہارا یہ جو
شرف معاویہ بیان کرنا اور اس کی بزرگی اور فضیلتوں کو بیان کیا، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ معاویہ امام علی علیہ السلام سے زیادہ نہ افضل ہے اور نہ حق رکھتا ہے، اور اسی طرح سے پھر بقیہ چیزوں کو اس نے واضح طور پہ رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ معاویہ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غیر رسمی ملاقاتوں کا نتیجہ تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں رسمی طور پہ کیا ہوا۔ رسمی طور پہ دونوں گروہ آپس میں بیٹھے اور ایک جگہ بیٹھنے کے بعد اب بات چیت آگے چلی۔ بات چیت اس طور پہ چلی کہ ابو موسیٰ اشعری کو عبداللہ ابن عباس نے بھی خبردار کیا تھا اور بقیہ نے بھی یہ بتایا تھا، خصوصاً احنف بن قیس نے کہا کہ وہ تمہیں اگر آگے کرے تو آگے نہ ہونا۔ لیکن جب وہ بیٹھے ایک مقام پر تاکہ اب تحکیم کے عمل کو انجام دیں، تو عمر بن عاص آگے بڑھا اور عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب ہو کے کہنے لگا انک قد صاحبت رسول اللہ قبلی، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے پہلے صحابی رہے ہو، وانت اکبر منی، اور تم مجھ سے بڑھ کر صحابی ہو، بڑے صحابی ہو، لہذا تم آگے بڑھو، یعنی تم شرف اور بزرگی میں اور صحابی ہونے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ تم بزرگ ہو، اس لیے تم آگے بڑھو اور آغاز کرو، اس لیے تمہیں گفتگو کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر میں گفتگو کروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری ان باتوں میں آ گیا اور اس نے آگے قدم بڑھائے اور آ کے کہا فَيَبْدَأْ بِخَلْعِ عَلِيٍّ، اور آغاز کلام یہ کیا کہ میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کی جانب سے امام علی علیہ السلام کو خلافت سے برطرف کرتا ہوں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا نمائندہ بن کے آیا تھا، اور کہا میں امام علی علیہ السلام کو برطرف کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے پھر بعد میں کہا کہ معاویہ کو بھی میں برطرف قرار دیتا ہوں۔ اب جب یہ بات آئی تو اب عمرو بن عاص کی باری آئی۔ عمرو بن عاص نے آ کے یہ بات دہرائی کہ آپ نے سب نے یہ سن لیا کہ عمرو بن عاص نے امام علی علیہ السلام کو برطرف کر دیا ہے، لیکن میں معاویہ بن ابی سفیان کو برطرف نہیں کرتا، کیونکہ وہ حق کے اوپر ہے، مظلوم خلیفہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہے، اس لہٰذا میں اس کو برطرف نہیں کروں گا۔ ایک ہنگامہ سا تھوڑا مچا، تو یہاں پہ دوبارہ اس بات کی نوبت آئی کہ اقرار کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، اس لیے عمرو بن عاص نے انکار کرنے کے بعد کہا کہ فَأَخْبِرْنِي مَا رَأْيُكَ يَا أَبَا مُوسَىٰ، کہ آپ اب دوبارہ اپنی رائے بیان فرمائیں اے ابو موسیٰ اشعری۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے پھر آگے بڑھ کر کہا کہ رأیی، میری رائے یہی ہے ان اخلع هذین الرجلین علی و معاویہ، میں امام علی علیہ السلام کو ان کے پورے لشکر کی جانب سے نمائندہ بنتے ہوئے برطرف خلافت سے کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی برطرف قرار دیتا ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امر مسلمانوں میں شورا کے طور پہ آ جائے، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے جو سنت ایجاد کی تھی شورا کے حوالے سے، اس سنت کے اوپر میں عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اس امر خلافت کو مسلمانوں کی ایک مشاوراتی کمیٹی کے حوالے کرتا ہوں، وہ خود اپنے درمیان سے ایک حاکم یا ایک خلیفہ کو جس کو وہ چاہتے اور پسند کرتے چن لیں۔ کہا میری یہی رائے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے دوسری دفعہ بھی یہ تکرار کیا، تو عمرو بن عاص آگے بڑھا اور عمرو بن عاص نے کہا الرأی ما رأیت، میری رائے تو وہی ہے کہ جو تم نے کہا ہے ابو موسیٰ اشعری۔ اور اس کے بعد پھر عمرو بن عاص نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کہ اہل عراق جو ہیں وہ اہل شام کی نسبت تمہارے لیے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ عثمان بن عفان لغضبک لعثمان، کیونکہ تم عثمان بن عفان پہ غضبناک ہوئے تھے اور تم جو ہے ان کے حوالے سے خلیفہ سوم کے حوالے سے تم صحیح رائے نہیں رکھتے تھے، اور تم جانتے ہو کہ معاویہ کا قریش میں، اب یہ عمرو بن عاص وہ سٹیج کے اوپر تقریر کر رہا ہے کہ اے ابو موسیٰ اشعری تم نے جو رائے دی وہ تو میں مانتا ہوں، یعنی امام علی علیہ السلام کو میں نے بھی برطرف کیا خلافت سے۔ اور دوسری چیز میں اس بات کا قائل ہوں کہ اہل عراق
تمہارے لیے اہل شام کی نسبت کیوں قابل اعتماد اور تمہاری طرفداری اہل عراق کی طرف کیوں زیادہ ہو؟ کیونکہ تم بھی حضرت عثمان کے اوپر غضبناک تھے، اور تم معاویہ کا، اب معاویہ کے فضائل عمر بن عاص نے پڑھنا شروع کیے، کیونکہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کچھ تو فضائل اور کچھ تو اس کی اعلیٰ صفات اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مثلا ووٹ دیں یا لوگ اس کی طرف آگے بڑھیں۔ لہذا کہا عمر بن عاص نے کہ معاویہ کی حالت تو قریش میں تم جانتے ہو کہ کیا بلند مقام ہے، سرداروں کی یہ قبیلوں سے ہے، اور عبد مناف میں اس کی جو شرف اور بزرگی اور حیثیت ہے، اور یہ ہند کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا فرزند ہے، اس کی حکومت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تو اہل شام کی جانب سے سب سے بہترین نظر یہی رکھتا ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان وہ حاکم بننا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کو ہم پکڑ کے برطرف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جب بات ہوئی تو اس جگہ پہ شرح بن حانی موجود تھے، انہوں نے کوڑا پکڑا اور سیدھا عمر بن عاص کے اوپر چڑھ دوڑے اور مار مار کے عمر بن عاص کے کوڑوں سے برا حال کیا، اور بچانے کے لیے عمر بن عاص کا بیٹا آیا تو اس کو بھی خوب کوڑے لگائے، اور اتنی دیر میں دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ درمیان میں حائل ہو گئے، اور جب لوگ حائل ہو گئے تو دونوں کو کنارے پہ لے گئے، اور شرح بن حانی رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زندگی میں ایک بہت بڑی خطا ہو گئی، ایک کاش میں نے کوڑے کی بجائے تلوار اٹھائی ہوتی اور اسی جگہ اس فتنے کا میں خاتمہ کر دیتا، کیونکہ عمر بن عاص ایک غدار شخص ہے اور اسے کسی قسم کی بھی امان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہذا وہ اپنی زندگی میں یہ افسوس کرتے تھے کیوں میرے ہاتھ میں کوڑا آ گیا، تلوار نہیں آئی، تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن ہی اڑا دیتا۔ اور پھر ابو موسیٰ اشعری کی طرف بڑھے اور وہ اسی ہنگامے میں فوراً اپنے جانور پہ سوار ہوئے، اپنی سواری پہ سوار ہو کے نکل گئے اور کہا کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا بھی تھا، لیکن میرا دل اس کے اوپر مطمئن تھا کہ یہ غداری نہیں مجھ سے کرے گا، لیکن اس نے غداری کی۔ اور اس طریقے سے اس نے کہا میری آخر دم تک یہی رائے ہے کہ میں دونوں کو برطرف کرتا ہوں، اور معاملہ مسلمانوں کی مشاورتی کمیٹی کے اوپر ہونا چاہیے اور شورا کے اوپر آ جائے، اور اس مشاورتی کمیٹی کے اندر سے درمیان سے جو جس کو چاہتے ہیں یہ جس پہ راضی ہو جائیں اسے خلیفہ بنا دیں۔ اس لیے میں علی علیہ السلام کو بھی خلافت سے برکنار کرتا ہوں اور معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی خلافت سے برکنار کرتا ہوں۔ عمر بن عاص کا خطبہ آپ کی خدمت میں ترک کر دیا گیا، وہ لب لباب میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عمر بن عاص نے آتے ساتھ یہ اللہ کی حمد و وجہ لائی اور فوراً کہا کہ تم لوگوں نے سن لیا کہ علی علیہ السلام کے پورے لشکر کے نمائندے نے امام علی علیہ السلام کو خلافت سے برطرف کیا ہے، اور جس طرح سے اس نے امام علی علیہ السلام کو خلافت سے برطرف کیا ہے، اپنے صاحب کو برطرف کر دیا ہے، مجھے اس کی بالکل بات ٹھیک لگی ہے اور میں اس کے موافق ہوں، اور میں بھی امام علی علیہ السلام کو برطرف کرتا ہوں، لیکن میں اپنے صاحب معاویہ ابن ابی سفیان کو خلافت کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم خلیفہ حضرت عثمان کا ولی دم اور خون کا بدلہ لینے والا ہے، اور لوگوں میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور خون کے بدلے لینے میں بھی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ ایک جھگڑے کی صورت بن گئی جو عمر بن عاص نے کیا، اور اس طریقے سے دونوں گروہ واپس چلے گئے، لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ۔ عمر بن عاص کے اس معاملے کے نتیجے میں وہ تو الگ ہو کے چلے گئے، لیکن مسرور خوشی خوشی گئے شام کے لشکر، کیونکہ ان کی تو جانیں بچ گئیں، انہیں اپنی فوج دوبارہ سے اکٹھے کرنے کا موقع مل گیا، وہ اپنے ملک میں دوبارہ دمشق میں یا شام میں دوبارہ منتقل ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے جنگ کی تیاریاں کرنا شروع ہو گئی، اور امام علی علیہ السلام کے جو انصار اور ان کے بابصیرت اصحاب تھے وہ رنجیدہ، غمزدہ اور حزن کے ساتھ اپنے لشکر میں واپس ہوئے، اور امام علی علیہ السلام نے کوفہ کی طرف پھر سفر شروع کیا، اور یہاں پہ پھر وارد ہوا ہے کہ کوفہ میں مختلف جگہوں سے گزرے، ایک قبیلے سے گزرے، وہاں پہ رونے کی آوازیں آئیں، تو پوچھا امام علی علیہ السلام نے یہ ہلکے ہلکے کیوں رونے کی آوازیں ہیں؟ تو فرمایا ادھر جو ہے وہ 80 سے اوپر بندے شہید ہو گئے ہیں،
دوسری جگہ قبیلے سے گزرے تو وہاں پہ تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو امام علی علیہ السلام تھوڑا غضبناک بھی ہوئے اور فرمایا کہ کیوں ان خواتین کو تم لوگ نہیں روکتے؟ آخر حق کی راہ میں انہوں نے جب شہادت دی ہے اور شہادت ایک عظمت رکھتی ہے تو ان کے مردوں سے کہا کہ ان خواتین کی آواز کو اپنے گھروں میں بند رکھو. تو انہوں نے آ کے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں فرمایا کہ ہم شہادت کی سعادت کے حاصل کرنے پہ خوش ہیں اور ہم آپ ہی کی نظر رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ اس جگہ پہ یہ ہے کہ ایک بھی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو. اس لیے جب سارے کے سارے اپنے قریبیوں کے ان شہداء کے بچھڑنے کے اوپر غمزدہ ہیں تو یہ مل کے ایک آواز شدید قسم کی گونج رہی ہے. امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہاں پہ خاموشی اختیار کی اور دعا دی ان شہداء کو اور ان کے راہ حق ہونے کے اوپر انہیں سراہا اور وہاں سے پھر آگے کوچ کر گئے. جب کوفہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ بڑے غمگین اشعار امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اور ان اشعار کو فرماتے ہوئے یعنی کوفہ پہنچنے تک پھر ذکر الہی میں مصروف رہے، کسی اور بات چیت میں مصروف نہیں ہوئے ان قبیلوں سے، کیونکہ غم زیادہ امام علی علیہ السلام کا قلب مبارک تھا. اور پھر شہداء کے گھرانوں کی یہ جب صورت دیکھی تو اور حزن اور غم ان کے دلوں میں قلب امام علی علیہ السلام میں ابھر آیا اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے فقط ذکر الہی کرتے ہوئے کوفہ تک پہنچے. جب کوفہ میں داخل ہونے لگے تو بڑے ایک دردناک امیر المومنین علیہ السلام نے اشعار وہاں پہ ارشاد فرمائے اور اس جگہ پہ امام علیہ السلام نے پھر مسجد کے اندر جا کے پڑاؤ کیا. وہاں پہ محل میں نہیں گئے یا دارالامارہ کی طرف نہیں گئے اور وہاں پہ پھر ملاقاتیں چند امام علی علیہ السلام کی آہستہ آہستہ دیگر افراد سے ہونے لگی. اس مقام پہ امام علی علیہ السلام نے چند خطبات دیے. اب ہم نہج البلاغہ میں یہاں سے وارد ہوتے ہیں کیونکہ جو مسئلہ اب پیش آیا اس میں چونکہ خلاف ورزی ہو چکی اور خلاف ورزی کے نتیجے میں یعنی وہ جو چاہتے تھے شام والے وہ تو انہوں نے حاصل کر لیا اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے فرار کی راہ چاہیے تھی. ان کو اپنی فوج اور لشکر کو منظم کرنے کے لیے ایک فرصت چاہیے تھی. ان کو امام علی علیہ السلام کا لشکر توڑنے کے لیے اور امام علی علیہ السلام کی طاقت توڑنے کے لیے ایک بہانے کی ضرورت تھی یا ایک فرصت کی سازش جو انہوں نے برپا کی. اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہداف کو انہوں نے حاصل کر لیا. لہٰذا امام علی علیہ السلام وہ بڑے غم اور حزن کے ساتھ کوفہ میں واپس ہوئے. اس مقام پہ ایک تو آپ کی خدمت میں خطبہ پڑھا جا چکا ہے، خطبہ نمبر 175. اس کو میں تیزی سے دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کیونکہ آج تحکیم کا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے گا، لیکن جو سازشی ایک خطرناک ترین تفکر امام علی علیہ السلام کے لشکر میں معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص نے چھوڑ دیا تھا وہ آہستہ آہستہ پنپنے لگا. اور وہ یہ قرآن والا مسئلہ تھا اور اس قرآن والے مسئلے میں امام علی علیہ السلام کا موقف اور اس موقف کے نتیجے میں خوارج کی پیداوار. لہذا امام علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ واپس تو آ گئے لیکن خوارج کے جو بیج تھے وہ پھر نشوونما پانے لگے اور یہ تفکر بڑھتے بڑھتے ایک جدا طور پہ ایک بڑے لشکر میں تبدیل ہو گیا. اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کو واجب القتل ہے اور اس سے جنگ لڑنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو نجات دے. اور نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام بھی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، واجب القتل ہیں اور ان کے ساتھ بھی جنگ لڑنا لازم ہے. امام علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اب ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جنگ نہروان میں وارد ہو جائیں گے اور بار بار عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، ان سے مذاکرات کیے، ان سے مناظرے کیے، ان سے گفتگو کی، لیکن یہ جو خوارج ذہن ہے، جامد ذہن ہے، یہ امام علیہ السلام کی نصیحت سے درست نہیں ہوا. لہذا اگر بصیرت کا مادہ اندر سے ختم ہو جائے، شعور انسانی وجود کے اندر اس کی رمق بھی باقی نہ رہے
تو وہ جو ظاہری اس کی عبادات اور رسم و رواج ہیں وہ ایک ایسا سیاہ قلب وجود میں دیتے ہیں کہ جو نام تو اللہ کا لے گا اور تکبیر تو اللہ اکبر کہتے ہوئے بلند کرے گا، لیکن حق کے امام کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ لہذا اب جب جنگ نہروان اور خوارج سے بحث آئے گی تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ خوارج کا گروہ کیسے تشکیل ایک معاشرے کے اندر پاتا ہے، اور وہ بھی لشکر معصوم علیہ السلام میں یہ تفکر تشکیل پا جائے، اور کیا اسباب تھے کہ امام علی علیہ السلام ان کی نصیحتیں، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی اور کمال اوصاف امام علی علیہ السلام یہ سب تاثیر نہیں پیدا کر رہے ان کی قلوب پہ۔ اس کو ہم نہج البلاغہ کے دامن میں دیکھیں گے، لیکن تحکیم اور اس کے اثرات، ان اثرات میں، کیونکہ یہ خطبہ نمبر 175 کے بعد جو خطبہ پڑھا جائے گا اس سے آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اس خطبے نے، اس سازش نے کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو ہلایا، کس طرح سے لوگوں کے نفوس کو بے چین اور مضطرب کر دیا، اور بصیرت کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آج کے دور میں بھی اس وقت انسان کو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا آپس میں بات چیت کرتے ہوئے یا برملا اعلانیہ طور پہ بعض طلاب، بعض علماء یا جو دین یا علمی مباحث سے شغف رکھنے والے ہیں وہ ولایت فقیہ کے حوالے سے گفتگو کریں اور کہیں کہ ولایت فقیہ کا نظریہ تو ایک غلو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مراجع بھی اس کے خلاف ہیں اور مجتہدین بھی اس سے راضی نہیں ہیں، لہٰذا اس ولایت فقیہ کا امامت سے اور معصومین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی بے بصیرت اور بے شعور طبقہ ہے کہ جو اتنا سا بھی تفکر نہیں رکھتا کہ جب آپ نائب امام زمان علیہ السلام اور ان کی شخصیت کو آپ کمزور کریں گے اور اپنی باتوں سے ایسے فتنوں کو یا ایسے شبہات کو جنم دیں گے جو ایک سادہ لو افراد کے ذہن میں آ جائے تو وہ استعمار اور جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ، بادشاہت، غرب ابلیسی اور شیطانی نظاموں کو تو قبول کر لے گا، لیکن جس نظام کا امام زمان و امام مہدی علیہ السلام سے تعلق ہے اس کے بارے میں شک کرے گا، اسے شبہ قرار دے گا، اسے مراجع نظام کے خلاف قرار دے گا۔ یعنی جو عدالت کا نعرہ لگائے، جو ظلم و ستم کے خاتمے کا نعرہ لگائے، جو مظلومین کا حامی ہو اس کے خلاف ہو جائے، اور وہ جو پوری دنیا کو ظلم و ستم سے بھر رہا ہے اور وہ استعمار جو پوری دنیا میں فساد، فحاشی اور بے دینی کو رواج دے رہا ہے، انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، انسانوں کی ارواح کو قتل کر کے جہنم میں پہنچانے والی، کیونکہ بدن اگر قتل ہو تو قبر میں پہنچتا ہے، لیکن روح گمراہ ہو تو یہ روح کا قتل ہے، روحوں کو قتل کر کے جہنم کے دہانے پہ پہنچانے والے کے سامنے وہ خاموش ہے، بلکہ پیسوں کے بدلے میں اس کا نوکر بن جاتا ہے، اس کا سرپنچ بن کے اس کی نوکری کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور انہی افراد کے ذریعے سے استعمار اپنے پورے کے پورے نظام کو بھی دنیا پہ لاگو کرتا ہے۔ ظاہراً یہ نام کے اعتبار سے مومنین کہلاتے ہیں، ظاہراً نام جب لیتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، قرآن کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے طور پہ علماء سے محبت کا اظہار بھی کریں گے، عزاداری بھی کریں گے، حج اور عمرہ اور زیارات بھی کریں گے، لیکن اگر حمایت کرنی ہے تو استعمار کی، مخالفت کرنی ہے تو وہی نظام امامت و نظام مہدویت سے مربوط ولایت فقیہ و نائب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ بے بصیرتی جیسا سابقہ دور میں تھی آج کے دور میں بھی اسی طرح، یعنی شبہ جب ایجاد ہو جائے تو ذہنوں کو کیسے ہلاتا ہے، یہ آپ ابھی اگلے اس خطبے میں سنیں، خطبہ نمبر 175۔ یہ تحکیم کے وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امام علیہ السلام کے تو کئی مکتوب لکھے جو پوشیدہ طور پہ عبداللہ ابن عباس کو پہنچتے تھے، جیسے عرض کیا کہ 400 دونوں لشکر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم تک نہیں سارے پہنچے، ان میں سے کوئی ایک اکا دکا ہم تک پہنچ گیا۔ وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ رہتے تھے، اور 1 گھنٹہ جب باہر تشریف لاتے تو لوگوں کی باتیں سنتے اور ایک جملہ بول کے پھر غائب ہو جاتے، ایسا نہیں تھا۔ مسلسل کلام امام علی علیہ السلام ان کے درمیان فرماتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے، ان کے شبہات کو دور کرتے تھے، اس لیے کلام امام علی علیہ السلام کا کثیر ہے،
لیکن پہنچا بہت قلیل ہے، اور اس کی وجہ اصل وہی دشمنی اور امام علی علیہ السلام سے بغض ہے۔ بہرحال خطبہ نمبر 175 کو ملاحظہ کریں۔ حکمین اسی تحکیم کے مورد میں امام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ تمہاری جماعت ہی نے 2 شخصوں کے چن لینے کی رائے طے کی تھی، یعنی تم لوگوں نے یہ کہا کہ 2 بندے دونوں طرف سے ہوں، چنانچہ ہم نے ان دونوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں، یعنی میں اس بات پہ راضی تھا ہم قرآن کے مطابق عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں، اور ان کی زبانیں اس سے ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیرو رہیں، یعنی قرآن کے ہمنوا اور پیرو رہیں۔ مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ ان کی نگاہ کے سامنے تھا۔ ظلم ان کی عین خواہش اور کجروی ان کی روش تھی، حالانکہ ہم نے پہلے ان سے یہ ٹھہرا لیا تھا، یعنی ہم نے جنگ سے پہلے ہی ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اس بات کے اوپر ہم نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہیں دی جائے گی۔ اب جب انہوں نے رائے حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا کہ واقع میں تو دونوں کو ہٹا کے ایک قرآن جس کی تائید کرے وہ سامنے امر آنا چاہیے تھا، لیکن عامر بن عاص نے چالاکی چلی اور کہا کہ میں تو معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں ہٹاتا، کیونکہ میری نظر میں تو وہ حقدار ہے، مظلوم خلیفہ کا کہ خون کا بدلہ لینے والا ہے، اور شرف اور فضیلت اور بہترین نسب کا مالک ہے، اور اس طرح سے جو فضائل پڑے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری بار بار تکرار کر کے امام علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول کر دیا، تو یہاں پہ حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا۔ تو پھر امام فرماتے ہیں کہ تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا فیصلہ ٹھکرا دینے کے لیے ایک مضبوط دلیل اور معقول وجہ ہمارے لیے بن گئی، یعنی ہمارے نظر میں تو یہ لوگ مجرم دوبارہ سے قرار پائے، لیکن وہ شام والے اس سے فائدہ اٹھا کے چلے گئے۔ خطبہ نمبر 119، یہ خطبہ وہ صورت بیان کرتا ہے جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے، حتیٰ حوزہ جات علمیہ کے اندر یہ صورت پریشان کن ہے، بلکہ اگر اس سے بھی بڑھ کر بات کی جائے کہ جو اپنے آپ کو انقلابی، جو اپنے آپ کو خط امام خمینی کے اوپر استوار اور شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیرو قرار دیتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ اعتقاد کی فضا نہیں پائی جاتی، اور وہ فہم اور بصیرت کی فضا حکومتی مسائل اور سیاسی اسلامی تناظر میں سیاسی مسائل میں وہ نگاہ نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شبہ اٹھتا ہے، اور وہ شبہ بصیرت اور شعور کے فقدان کی وجہ سے اندر اضطراب پیدا کرتا ہے۔ وہ ظاہراً تو خط امام کے اوپر گامزن، خط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو گامزن افراد ہیں ان کی صف میں نظر آتا ہے، ظاہراً تو رہبر معظم حافظہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، ظاہراً تو وہ حکومت اسلامی کا حمایتی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں مشوش ہے اس کا دل۔ اس شخص کے ساتھ ہم سخت سلوک نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہ خطبہ نمبر 119 سے معلوم ہوگا۔ درستگی سے اس سے پیش نہیں آ سکتے، نرم لہجے میں بات کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، شبے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، شک کو برطرف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ فضا اگر ایک لشکر یا ایک معاشرے یا ان اہل حق جماعتوں کی صفوں میں پیدا ہو جائے تو یہ اہل حق لشکر کو ضعیف اور استعمار کی فتح کو پر امید کر دیتی ہے۔ اس لیے اس خطبہ 119 کو توجہ سے ملاحظہ کریں۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھا اور امام علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، یا امیر المومنین، پہلے تو آپ نے ہمیں تحکیم سے روکا تھا، آپ تو کہتے تھے جنگ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کیوں فیصلے کر رہے ہو، اور پھر آپ نے خود ہی اس تحکیم کا حکم دے دیا۔ اب ہمیں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ ان دونوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح تھی، وہ جو آپ تحکیم سے روک رہے تھے، جنگ پہ ابھار رہے تھے، وہ زیادہ بہتر صورت تھی، یا یہ جو تحکیم ہوئی ہے یہ زیادہ بہتر صورت ہے، ہمیں نہیں کچھ پتہ لگ رہا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عوام الناس میں شبہ اس طرح ابھرتا ہے، کیونکہ وہ جو میٹنگز کے افراد ہیں اور جو سارے کے سارے امور کو دیکھ رہے ہیں وہ چند سو بندے ہیں، لیکن جو ہزاروں کی تعداد ہے ان کے سامنے تو صرف نتائج سامنے آ رہے ہیں بند کمرے کی، یعنی وہ جو 400 بندے ہیں وہ خواص شمار ہوں گے، اور وہ جو ہزاروں کے اوپر لشکر ہے، 40-50 ہزار لشکر،
وہ عامت الناس شمار ہوں گی. انہی میں سے ایک بندہ اٹھا کہتے ہیں ہمیں تو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. یہ مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہا جائے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے یہ ووٹ وغیرہ سارا شرک ہے، یہ ووٹ مانگنا غلط ہے، یہ ہے فلاں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو آپ لوگوں کے طور طریقوں کے مطابق، یعنی ہمارے نہیں، ہم تو اسلامی نظام اور اسلامی ایک حکومت کا موقف ابھی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ جو آپ جن طور طریقوں سے اور جن تدبیروں کو دیکھ کے چلتے ہیں اس کے مطابق فوج جو ہے وہ زیادہ حمایت کے قابل ہے. تو یہاں پہ اب عام بندہ اٹھ کے طلاب میں سے اٹھ کے کہیں گے کہ آپ کی کون سی بات مانیں، یہ والی بات مانیں یا یہ بات مانیں، کون سی آپ کی بات درست ہے. یعنی اس کا تجزیہ تحلیل ظاہری کلمات اور ظاہری چیزوں کے اوپر ہے. اصل موقف اور اس موقف کے بعد جب حالات ایسے دگرگوں ہوں اور انصار کی قلت، شعور اور بصیرت سے آری افراد کا جھمگٹا، حتیٰ کہ خواص اور طلاب اور علماء میں ایک بڑا طبقہ اس طرح کا پیدا ہو جائے، تو اس وقت مجبوریاں بہت سارے ایسے امور اور ایسے جملات کی ادائیگی کا باعث بن جاتے ہیں کہ جس کو انسان حقیقت میں نہیں چاہتا یا حقیقت میں اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا اور اپنے موقف کو بھی نہیں ترک کرتا. جیسے امام علی علیہ السلام نے موقف ترک نہیں کیا، لیکن جب دو مد مقابل مخالف موقف آ جائیں تو یہاں پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ درست بندہ نہیں ہے، یہ بندہ کوئی اور مقاصد چاہتا ہے، یہ بندہ فلاں فلاں ہے. تہمت نہیں لگانی چاہیے. اس جگہ پہ خود اس کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آیا اس نے اپنے سیاسی اور اسلامی نظام کا نعرہ اور شعار وہ چھوڑ دیا ہے. یعنی 99% جو یہ بات فرد بیان کر رہا ہے وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت اور اجرائے قوانین اسلامی کی ہے، اور 1% جو اس کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ فوج کے بارے میں تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے بعض اوقات سخت اور بعض ایام میں یا بعض حالات میں نرم اس کا جو لب و لہجہ ہے اس سے شبہے کو نہیں جنم دینا چاہیے. وہ جو اس کا مسلسل اور حقیقی طور پہ زبان سے ادا ہونے والا شعار ہے کہ اسلامی حکومت، نظام اسلامی و اجرائے قوانین اسلامی، یہ جو شعار وہ مسلسل ادا کر رہا ہے اس کو آخر کیوں اختیار نہیں کرتے. بہرحال جی والا مسئلہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور کہا کہ یا امام کون سی بات ہم مانیں. پہلے آپ ہمیں تحکیم سے روکتے تھے اور پھر آپ نے خود ہی اس کا حکم دے دیا. یہ نہیں معلوم دونوں باتوں میں سے آپ کی کون سی ٹھیک ہے، پہلے والی ٹھیک ہے یا بعد والی ٹھیک ہے. یعنی یہ جو آج کے دور میں ہر بات کو پروپیگنڈا یہ شبہ بنا کے پیش کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں خدا نہ خواستہ ہوتے تو امام ہی کا نعوذ باللہ گریبان پکڑا ہوتا ہے. یا امام وہ بات آپ کی ٹھیک تھی یا امام آپ کی یہ والی بات ٹھیک ہے. امام علیہ السلام نے یہ سن کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یعنی یہ جذبات کا اظہار کیا، اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا جس نے عہد وفا کو توڑ دیا کہ تم لوگوں نے عہد باندھا تھا کہ ڈٹے رہیں گے میدان میں، نصرت کریں گے، فرار نہیں کریں گے، نہیں اپنے امیر کی اطاعت کو ترک کریں گے، معصیت نہیں کریں گے اپنے امیر کی، جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے، اس کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے جو تم جس شبے میں اور اضطراب میں پڑ چکے ہو. یعنی یہ جو معاشرے کے اندر اضطراب نظر آ رہا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر عجیب و غریب سی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے کہ کچھ فلاں ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسرا فلاں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، دو ایک ہی مکتب سے اور آئیڈیالوجی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، اور مد مقابل وہ آئیڈیالوجی سے بھی نہیں ہمارے تعلق رکھتا. مثال کے طور پہ وہ امامت کو مانتا ہی نہیں ہے، اہل سنت خلافت کا بھی قائل ہے لیکن اس کا بھی معتقد نہیں ہے، دین کا بہت پابند بھی نہیں ہے، اس کے حلیے سے پتہ لگتا ہے دین کا پابند نہیں ہے. لیکن ادھر جو ہے وہ بعنوان عالم شخصیات کہلاتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بابصیرت باشعور ظاہر کرتے ہیں، لیکن آپس میں ٹکراتے ہیں اس تیسرے شخص جو بے دین شخص ہے اس کے ساتھ الحاق اور اتحاد کرنے پہ متفق ہے، لیکن آپس میں نہیں. آپس میں الگ الگ پارٹیاں، آپس میں کوئی ایک دوسرے سے الحاق نہیں، لیکن تیسرے کے ساتھ الحاق کی صورت. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے عہد وفا کو توڑ دیا، یہ تم اپنی راہ کے اوپر استقامت سے نہیں قائم رہے،
یہ جو تم نظام اسلامی و حکومت اسلامی و اجرائے قوانین و نظام امامت اس کے ساتھ صحیح طریقے سے وابستہ نہیں رہے، جو قوم اس طریقے سے عہد کو وفا نہ کرے، عہد کو پورا نہ کرے، یہی پراگندگی، انتشار، شبہات کا شکار اور آپس میں تفرقہ اور تنازع، یہی اس کی پاداش ہوا کرتی ہے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار یعنی یہ جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری ہی کرتا۔ کہتے ہیں جب میں نے تمہیں تحکیم کے لیے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم اب اس کے اوپر آ جاؤ، تو یہ کب میں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ تم کو ناگوار گزر رہی ہے کہ جس میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہوئی تھی، اگر تم اس کے اوپر جمے رہتے تو میں تمہیں سیدھی راہ پہ لے چلتا، اور اگر ٹیڑے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا۔ اگر تم جنگ لڑتے رہتے، یہ ناگوار چیز جو تمہیں ناگوار لگ رہی تھی، جیسے آج بہت ساروں کو نظام امامت کا نام لینا ناگوار لگتا ہے، نظام الہی کا نام لینا، مہدویت کا نام لینا، اجراء قوانین اسلامی کا نام لینا بڑا ناگوار لگتا ہے۔ اگر اس ناگوار چیز کے اوپر تم لوگ ڈٹے رہتے اور ظالم کے ساتھ مبارزے کی حالت میں رہتے، اگر ہم کلی معنی اسے لیں تو امام کیا فرماتے ہیں کہ میں تم اس کے اوپر جمے رہتے تو تمہیں سیدھی راہ پہ لے چلتا، اور ٹیڑے بھی ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اور اگر انکار کرتے تو میں تمہارا تدارک کرتا، جبران کرتا اس انکار کا، تمہیں اقرار کی طرف لے کے آتا۔ انکار کی دنیا سے اقرار کی طرف امام معصوم اسی وقت لا سکتا ہے جب وہ نظام امامت کے اوپر، موقف امامت کے اوپر وفا کے ساتھ ڈٹا رہے، وفا کر کے دکھائے۔ اگر وفا کرتے ہوئے انکار کی حالت میں کہ انکار اس کو حد امامت سے باہر کر دے گی، اگر انکار کی حد تک بھی کوئی پہنچ جائے تو امام اقرار کی دنیا میں اسے لے آئیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ استقامت تو دکھائے، وہ وفا تو کرے اس راہ امامت کے اوپر۔ پھر امام فرماتے ہیں بلا شک و شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا، اگر تم جنگ کے اوپر ڈٹے رہتے تو یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا، لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ کہتے ہیں میں کس کی مدد سے اس جنگ کے اوپر ڈٹا رہتا، کس کے اوپر بھروسہ کروں؟ میں تو تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو میرے لیے مسائل ہے اس جگہ پر، بہت ایک عجیب جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو میں معاشرے کے اندر مسائل دیکھ رہا ہوں، میں جن مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی میرا ساتھ دے اور میرے غم کا مداوع کرے، میرے لیے کوئی آگے بڑھے اور اتنی مدد فرمائے کہ میرے لیے چارہ سازی ہو جائے اور میرے لیے راہیں نکل آئیں کہ میں اصلاح کروں۔ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں میں تو تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا، میں تو تمہارے ذریعے سے اپنی راہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن تم ہی میرا مرض نکلے۔ میں نے اصلاح کس کی کرنی تھی؟ جن کے ذریعے سے اصلاح کرنی تھی وہی مریض نکلے، وہی مرض نکلے۔ جیسے کانٹے کو کانٹے سے نکالنے والا کانٹے کو پکڑ کے کانٹے سے نکالے کہ وہ جانتا ہے یہ بھی اسی کی طرف جھکے گا، کہ کانٹا کانٹے ہی کی مانند ہے، اس سے کانٹے کو نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ جو پہلا کانٹا تکلیف دے رہا ہے وہی دوسرا کانٹا آ کے تکلیف دے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے یہ بھی اسی کی طرف جو خدایا اس موذی مرض سے چارہ گر عاجز آ گئے ہیں کہ بار الہ میں تو ان مریضوں کو ٹھیک کر کر کے تھک گیا ہوں، اور اس کنویں کی رسیاں کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں کہ میں اس کنویں کی رسیاں کھینچ کھینچ کے کہ یہ گند بلا باہر پھینکوں، کھینچ کھینچ کے ہم تھک گئے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کیا، قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل کیا، یہ افراد امام کو چاہیے۔ خود امام علی علیہ السلام فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی ملنگ نہیں چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کو ایسا خوارج جیسا عابد زاہد رسم و رواج کا پابند بھی نہیں چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کو ابو موسیٰ اشعری جیسے خوش مغز عالم دین بھی نہیں چاہیے۔ کون چاہیے امام علی علیہ السلام کو؟ وہ لوگ چاہیے امیر المومنین علیہ السلام کو جو لبیک کہیں امام کی بات پہ، یعنی پیاس تھی امام کی کہ کوئی تو لبیک کہے،
کوئی تو میدان کی پر ڈٹا رہے، استقامت دکھائے، کوئی تو اس عہد و پیمان جو مجھ سے باندھے اس کی وفا کرے۔ امام کو وفادار چاہیے، اس لیے فرماتے ہیں یہ شکوہ ہے امام کا، آج بھی امت کے درمیان یہ امام علی علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے قبول کیا اسلام کو، قرآن کو پڑھا تو اس کے اوپر عمل کیا، جہاد کے لیے انہیں ابھارا تو اس طرح شوق سے بڑھ کر جہاد کی طرف چلے آئے جیسے دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرح، کہ جب دیکھتی ہیں کہ بچہ بھوکا پیاسا ہے تو اونٹنیاں تیزی سے بچے کی طرف بھاگتی ہوئی جاتی ہیں کہ ان کی بھوک کا مداوع کریں۔ پھر آگے فرماتے ہیں انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دست بدست اور صف بصف بڑھتے ہوئے زمین کے اطراف پہ قابو پا لیا۔ ان میں سے کچھ مر گئے یعنی شہادت کو پہنچ گئے، سعادت کو حاصل کیا، اور کچھ بچ گئے۔ نہ زندے رہنے والوں کے لیے مجدہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے ان کی آنکھیں سفید، روزوں سے ان کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک، اور جاگنے سے ان کے رنگ زرد ہو گئے، اور فروتنی اور عاجزی کرنے والوں کی طرح ان کے چہرے خاک آلودہ رہتے ہیں۔ یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے، یعنی ان شہداء کا بیان کریں کہ جو اس راہ میں شہید ہو گئے، یہ میرے حقیقی بھائی ہیں کہ ان کے چہرے تو خاک آلود رہتے تھے، انہوں نے جب دنیا میں زندگی بسر کی تو روزوں کے ہمراہ زندگی بسر کی۔ فرماتے ہیں یہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں حقیقی میرے بھائی یہی ہیں، حقیقی انصار میرے یہی ہیں۔ اب ہم حق با جانب ہیں، اگر ان کے دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹیں تو ہم حق با جانب ہیں، یعنی یہ جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں میں ان کو آرزو رکھتا ہوں کہ ان کو دیکھوں، میں اندر سے پیاسا ہوں کہ ان جیسے جو مثل عمار گزر گئے، مثل عمار جیسی شخصیات کو میری آنکھیں ترستی ہیں، پیاسی ہیں کہ مشاہدہ کریں، اس منظر کو دیکھیں، عمار جیسی شخصیات میری آنکھیں پیاسی ہیں کہ اس کی زیارت کریں، اور ان جیسے افراد کو میں اپنے لشکر میں دیکھوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کی جدائی کے غم میں اگر میں اپنی بوٹیوں کو ہم نوچ لیں اور اپنے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اپنے بدن کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تب بھی ہم حق بجانب ہوں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے، یعنی گرہ دین بندھا ہوا ہے ہمارے وجود سے، وہ ایک ایک کر کے ہر دین کی جو رخ اور جہت اور جو چیز دین کی ہم سے بندھی ہوئی ہے شیطان آ کے آرام آرام سے وہ کھول رہا ہے، اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈال دے، کیونکہ جب تک پھوٹ نہیں ڈلے گی، جب تک وحدت نہیں ٹوٹے گی، جب تک انتشار نہیں برپا ہوگا، شیطان اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے اندر وحدت کو پارا پارا کیا، اور نصیحت کی پیشکش کرنے والوں کا ہدیہ، اور تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ نصیحت کی پیشکش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو اور اپنے نفسوں میں اس کی گرہ کو باندھ لو، یعنی جو تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی گرہ کو مضبوطی سے اپنے وجود میں باندھو اگر بچنا چاہتے ہو۔ آخر میں تحکیم کے واقعے کے بعد امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، یہ بھی مختصر سا خطبہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر ہماری یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ خطبہ نمبر 35، تحکیم کے ختم ہونے کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَاضِحِ وَالْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ليس معه إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اما بعد، کہ سب سے پہلے حمد و ثنا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پھر آگے فرماتے ہیں کہ زمانہ ہمارے لیے جانکاہ مصیبتیں اور صبر آزما حادثے لے کر آیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا اور لا شریک لہ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے مہربان باخبر اور تجربہ کار ناصح کی مخالفت کا ثمرہ
حسرت و ندامت ہوتا ہے، کیونکہ امام نے انہیں بہت سمجھایا تھا، اس لیے امام فرماتے ہیں مہربان، باخبر اور تجربہ کار ناصح کی مخالفت کا ثمرہ حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان سنا دیا تھا اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا، کاش کہ قصیر کا حکم مان لیا جاتا تو تم خو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار پر تل گئے۔ قصیر یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ امام علی علیہ السلام ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک قبیلے میں دو بھائی رہا کرتے تھے، اور ان دو بھائیوں کا ایک جنگ کے اندر ایک دشمن سے واسطہ پڑا۔ بڑا بھائی کا نام مثلا خالد تھا اور چھوٹے بھائی کا نام قصیر تھا۔ جنگ انہوں نے لڑی اور جنگ لڑ کے دشمن کو بری طریقے سے شکست دے دی۔ شکست دینے کے بعد اب واپس لیے اور خوب مال غنیمت جمع کر کے یہ واپس آ رہے تھے۔ تو تھوڑا ہی چلے تھے، رات کا پہر آ گیا، تو انہوں نے ایک جگہ پہ منزل، اس دور میں منازل مختلف ہوا کرتی تھی، یعنی پڑاؤ کی باقاعدہ جگہ ہوا کرتی تھی، تو پڑاؤ کر لیا۔ ابھی دشمن سے بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں آئے، یعنی چند کلومیٹر ہی، مثال کے طور پہ 50-60 کلومیٹر انہوں نے دشمن کا فاصلہ پیدا کیا اور رک گئے۔ تو قصیر نے کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ بالآخر دشمن کو ہم نے شکست دے دی، لیکن دشمن نے اگر اپنی تھوڑی سی بچی کھچی فوج کو بھی جم کر کے ہمارے اوپر اچانک حملہ کیا تو ہم اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے بڑے غرور اور نخوت سے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ آئیں تو صحیح، دوبارہ ہم اسی طرح دوبارہ شکست دیں گے جیسے پہلے انہیں شکست دی ہے۔ بہرحال وہ مجبور ہو گیا، قصیر بھی اپنے بھائی کی وجہ سے، اور انہوں نے پڑاؤ کیا۔ صبح ابھی فجر ہوئی تھی اور ابھی پوری طرح سے مطلع صاف نہیں ہوا تھا، اجالا نہیں ہوا تھا۔ دشمن نے بھرپور طریقے سے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے بڑا بھائی جو اس کا تھا، مثلا خالد نام تھا اس کا، اسے قتل کر دیا، مال غنیمت بھی ان سے اپنا واپس لے لیا، اور قصیر نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ تو تب اس نے جب واپس پہنچا تو یہ جملہ بولا کہ کاش تم نے قصیر کی بات مان لی ہوتی۔ تو یہ عربوں میں پھر محاورہ بن گیا، اور یہ محاورہ امام علی علیہ السلام نے اس جگہ پہ بولا کہ کاش لو کان یطاع لقصیر امر، کاش تم نے قصیر کی بر وقت بات مانی ہوتی تو یہ دن تمہیں نہ دیکھنے پڑتے، یعنی اگر تم نے میری بات تحکیم کے مورد میں سنی ہوتی تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ناکامی کے جو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ناصر خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑ گیا، یعنی میں نے اتنی نصیحتیں کی اور تم نے میری ہر نصیحت پہ اس قدر میری خلاف ورزی کی کہ میں نصیحت کرنے والا خود ہی سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی بات اس کی ٹھیک ہے یا مثلا میری ٹھیک ہے، یعنی میری کوئی سن ہی نہیں رہا بات۔ تو کہتے ہیں میں خود سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو میری کوئی بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور طبیعت اس چکماق کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیے، اور کہتے ہیں میں نصیحت کر کر کے اس طرح سے بجھ گیا جیسے ایک مثلا ماچس ہے، وہ جلنے کے بعد آہستہ آہستہ بجھ جاتی ہے۔ تو میں تم لوگوں کو نصیحتیں کر کر کے تھک گیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں خود ہی اندر بیٹھتا چلا گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری حالت شاعر بنی حوازان کے اس قول کے مطابق ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بنی حوازان کے ایک شاعر کے اس پورا ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ اس نے اپنے طور پہ ایک مصرع شاعر نے ذکر کیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے مقام منعرج میں اللواء کے ٹیلے پہ تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا تھا، اور اس وقت تم نے میری نصیحت پہ عمل نہ کیا، لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت تم نے دیکھ لی۔ یعنی وہ اخو حوازان کہتا ہے امرتکم امری بمنعرج اللواء، کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے حکم کو تم مانو منعرج اللواء پہ، ایک جگہ کا نام ہے منعرج اللواء۔ منعرج اللواء کے موقع پہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے تھا، لیکن میرے بات کو مانتے مانتے رات تم نے گزار دی۔ فلن تستبین النصح الا ضحى الغد، اور اگلے دن کے ٹائم میری نصیحت تمہارے لیے روشن ہوئی۔ یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دو بادشاہ تھے، انہوں نے ایک بادشاہ نے دوسرے کے ساتھ جب جنگ کی
تو پہلے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کا لشکر واپس اپنی ریاست میں آ گیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ بادشاہ بنی اور ہر ٹائم اپنے باپ کی قتل اور شکست کا بدلہ لینا پہلے سے چاہتی تھی، یعنی ہر ٹائم سوچتی رہتی تھی کیسے بدلہ لوں۔ تو اس بدلہ لینے کے چکروں میں اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی اور اس نے ایک خط لکھا اسی بادشاہ کو جو قاتل تھا اور حملہ اس نے کیا تھا، کہا کہ میں خاتون ہوں اور خاتون کو تو شوہر چاہیے ہوتا ہے، اور مجھے تم جیسا بہادر، نڈر اور فہم و فراست والا اور خوبصورت اور اتنی بڑی ریاست اور مالدار شخص کے علاوہ کوئی اپنا شوہر نظر نہیں آتا، تو میں یہ پیشکش کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو تمہیں اپنی ازدواج میں، تو تمہارے ازدواج میں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور اس ریاست کی بھی بادشاہ تمہیں دینا چاہتی ہوں کہ تم اس ریاست کے بادشاہ بن جاؤ۔ جب یہ خط ملا تو بڑے درباریوں نے بڑا ابھارا کہ کیا آپ کی ہیبت ہے، کیا آپ کی دہشت ہے، فوراً اس شادی کو قبول کریں۔ انہی میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ مجھے صحیح بات نہیں لگ رہی، سازش کی بو آ رہی ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے پاس اس طریقے سے نہ جائیں۔ اس نے مثلا آپ کو فلاں جزیرے میں بلایا تو آپ فلاں جزیرے تک نہ جائیں، اسے کہ خود چل کے میرے پاس آؤ۔ تو بقیہ سب کی اس نے مخالفت کی، تو بادشاہ نے بھی کہا کہ تمہارا خدشہ بیکار ہے۔ بہرحال اس جو بادشاہ لڑکی تھی اس نے ایک جزیرے میں بلایا تھا، اور اس جزیرے میں دونوں کا آپس میں توافق ہونا تھا اور دونوں کا ازدواج ہو کے پھر دوسرا ملک بھی پہلے بادشاہ کی ریاست میں آ جانا تھا۔ جب وہ جزیرے میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ تو اس نے دوبارہ بادشاہ کے کان میں کہا کہ مجھے ادھر سازش کی بو آ رہی ہے۔ رات کو بھی اس نے کہا تھا مجھے سازش کی بو آ رہی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ تم ویسی بزدلوں والی باتیں نہ کرو اور اس طرح سے خدشات کا اظہار نہ کرو۔ وہ تھوڑا آگے گئے ہیں، جزیرے کے وسط میں پہنچے تو چاروں طرف سے اس لڑکی بادشاہ کے سپاہیوں نے حصار میں لے لیا اور تیروں کی بارشیں کر دی اور بادشاہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور یہ بڑی مشکل سے حوازان کا جو یہ قبیلے کا بندہ تھا یہ فرار کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس وقت اس نے یہ شعر پڑھا کہ میں نے تم لوگوں کو امرتکم امری، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اپنا مشورہ دیا تھا کہ منعرج اللواء کے اوپر میں نے کہا تھا کہ تم ادھر نہ یہ کام کرو، لیکن میری نصیحت تم لوگوں کے لیے اگلے دن دوپہر کے وقت آشکار ہوئی۔ تو امام نے فرمایا کہ میری بھی یہی صورت ہے کہ میں تمہیں بار بار تمہیں روکتا رہا اس سے، لیکن میری جو بات تھی وہ تم لوگوں کے لیے اس پورے واقعے کے بعد آشکار ہوئی ہے۔ تو یہ تحکیم کا واقعہ تھا، اور لوگوں کی شبہات کا پھر امام علیہ السلام سامنا کرتے رہے اور جوابات مختلف طریقوں سے دیتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی خوارج کی ابتدا اور خوارج کو امام علیہ السلام واپس لانے کی جو کوششیں ہیں اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔